معاف کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس میں تکلیف کا پہلو موجود ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اچھی بات اور معاف کرنا میں یہ بہتر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب سے اللہ کہیں گے نا تو یہ بھی ذکر میں شامل ہو جائے گا۔ تو قول معروف اور مغفرہ، اچھی بات کرنا اور معاف کرنا، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اللہ ہی فرماتا ہے کہ اچھی بات اور معاف کرنا اس صدقہ سے افضل و بہتر ہے جس کے دامن میں تکلیف کا پہلو موجود ہے۔ اس پر تو پھر بات کروں گا میں۔ یہ صدقہ، جو لوگ صدقہ دیتے ہیں اور لوگوں میں ذکر کر دیتے ہیں میں نے فلانے کو اتنے پیسے دیے، اتنے زمین دی، اتنے گندم دیے، آج میں نے ان کو کھانا پکا کے دیا، اور یہ سارا کچھ دیتے ہوئے اس کو تکلیف بھی دیتے ہیں، اس کو تھوڑی سی رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ صدقہ جس میں تکلیف کا پہلو موجود ہو وہ خدا قبول نہیں کرتا۔ خدا کب قبول کرتا ہے؟ خدا کب قبول کرتا ہے؟ خدا اس وقت قبول کرتا ہے جب لینے والا قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ قبول کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی قبول کروا دیتا ہے۔ اب میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ دو چیزوں کو میں نے ذکر کرنا ہے، قول معروف اور معاف کرنا۔ تو اس کو اور آسان کر دوں کہ ایک قول ہے اور دوسرا فعل۔ انسانی شخصیت، اس کا کردار، اس کا معیار ان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک طرف قول ہوتا ہے، دوسری طرف فعل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں دیکھو، اگر قول و فعل اچھا ہے تو درمیان میں رہنے والا رنگ و روپ اچھا ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان یہ دونوں اچھے نہیں تو درمیان میں رہنے والے کے متعلق فیصلہ کرنا مشکل نہیں، آسان۔ کتنی بات سمجھ آئی حضرات گرامی؟ قول انسان زبان سے کرتا ہے اور فعل انسان کے جوارے سے ظاہر ہوتا ہے۔ فعل کا تعلق ہاتھ سے ہو سکتا ہے، فعل کا تعلق قدم سے ہو سکتا ہے، فعل کا تعلق آنکھوں کی حرکات سے ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہری اسٹرکچر کے جمود و خروج و حرکات سے جو چیز متعین ہوتی ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور یہ جو زبان ہے جو 32 پہرے داروں کے درمیان ہے، اس سے جو چیز صادر ہوتا ہے اس کو قول کہتے ہیں۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے سردار بھی ہیں، جو ہمارا مینار بھی ہے، جن سے ہمیں ہر وقت ایمان والا پیار بھی ہے، اور وہاں سے بھی رحمتوں کی برسات اور وہاں سے بھی رحمتوں کی فوار ہمیں ہر وقت میسر آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا 6 فٹ کا انسان اس زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ زبان جب حرکت کرتی ہے تو اس زبان کے پیچھے چھپنے والا انسان چند گفتگو کے جملوں سے باہر آ جاتا ہے۔ اب اگر جملے اچھے ہوں گے تو وہ چھپا ہوا انسان اچھا ہوگا، اور اگر وہ جملے اچھے نہیں تو وہ چھپا ہوا انسان سامنے آئے گا تو وہ بھی اچھا نہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ حضرات، میں صوفیاء کا کردار پیش کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور گفتار، کردار اور گفتار قول و فعل کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو صوفی، جو پیر، جو عالم با عمل اس قول و فعل کے درمیان میں رہتا ہے، جو نبی کے قول و فعل سے مترشح ہے، تو اسی پر خدا مہربان رہتا ہے۔ ٹیلی فون بند کر دیں، ٹیلی فون بند کر دیں، کوئی کھلے نا انہوں نے بند کر دیں۔ سب سے پہلے میں بند کرنا تاکہ تھوڑے وقت کی آسانی۔
قول کو دیکھنا ہے اور فعل کو دیکھنا ہے تو ہم در رسول پر حاضری دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کھڑا تھا. حضور خوبصورت داڑھی دار چادر پہنے ہوئے تھے. غالباً سردی کا موسم تھا. داڑھی دار چادر پہنے کھڑے اور میں آپ کے خدمت میں غلامانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا تو ایک بدو آیا. اب قول دیکھو اور فعل دیکھو، بدو کا بھی اور نبی کا بھی. سبحان اللہ. بدو آیا، چادر داڑھی دار حضور نے زیب تن فرمائی تھی، ایک کنارے سے پکڑی اور جھٹکا دیا، زور سے کھینچا تو چادر گھستی ہوئی نیچے آئی. آپ کے گردن مبارک پر داڑھی دار چادر کا نشان پڑ گیا. تھوڑا سا زخم لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے دیکھ رہے تو چادر کھینچنے کے بعد اس نے کہا یا محمد احمل لی علی بعیری ہذین من مال اللہ الذی عندک. اے محمد جو تیرے پاس اللہ کا مال رکھا ہوا ہے جو میں سے اور گندم میں سے، یہ جو اور گندم کی بوریاں جو تیرے پاس ہیں، ایک اونٹ پر جو لاد کے دو خود اور دوسرے پر گندم لاد کے دو. اور اس سے پہلے چادر کھینچی اور یہاں نشان پڑا. کیا یہ تھوڑی گستاخی ہے؟ پھر اسی پر اس نے بس نہیں کیا. اس نے کہا انک لا تحمل لی من مالک ولا مال ابیک. اے محمد یہ جو مال میرے اونٹوں پر تو لادے گا نہ یہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے. اب دیکھو بدو کہاں سے آیا، کہاں کھڑا ہے اور کس شخصیت سے کلام ہے، اس کا قول کیا ہے اور اس کا فعل کیسا ہے. نبی دو عالم نے قول بھی سنا اور اس کے فعل کا بھی سامنا کیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے بدو یہ جو تو نے گردن کھینچ کے یہ چادر کھینچ کے میری گردن کو تکلیف پہنچائی ہے اور تھوڑا سا زخم اور سرخ ہو گئی نا، میں اس کا بدلہ تم سے ہوں. وہ بدو نبی کا یہ جملہ سن کے عرض کرنے لگا انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ. اے محمد میں جانتا ہوں، میں اپنے قول کو بھی جانتا ہوں، اپنے فعل کو بھی جانتا ہوں جاہل، گنوار ہوں، ان پڑھ ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ نبی کا فعل کیسا ہوتا ہے، نبی کا قول کیسا ہوتا ہے. ادھر جہالت ہی جہالت ہے اور دوسری طرف نور ہی نور ہے. ادھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور آپ کے وجود میں سرور ہی سرور ہے. آپ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ساری زندگی دیکھتا آیا ہوں آپ برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں. آپ نے ہمیشہ نیکی کو پیش نظر رکھا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا بلکہ برائی کا بدلہ بھی آپ نے نیکی سے عطا فرمایا ہے. اس لیے میرا یقین ہے، ہوں جاہل، عرب کا بدو ہوں، لیکن آپ کے متعلق میرا یقین ہے کہ دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے آپ کے قول و فعل میں کبھی فرق نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. مسکرانے کے بعد آپ نے حضرت انس، غالباً حضرت انس تھے یا حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اس نے جو بات کی ہے سچی کی ہے اور سچ سے میں خوش ہوتا ہوں. سچ کو پھیلانے کے لیے تو آئے ہوں نا، تو آؤ آگے. تو ایک اونٹ پہ جو لا دوں اور دوسرے پہ کھجورے لا یا گندم وہ لاتے وہاں. حضرات میں صبح بھی یہ روایت پڑھ رہا تھا اور میں حیرت میں ڈوب گیا.
کہ قول و فعل کا کتنا بڑا وزن ہوتا ہے. ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، وہ وجود اس زمان و مکان میں نہیں آ سکتا، لیکن قول کو دیکھو اور پھر اس کا فعل دیکھو. ان دونوں سے خدا کا بھی ظہور ہو رہا ہے اور محمد عربی کا بھی ظہور ہو رہا ہے. اور خدا کو معبود ماننے والے اور محمد عربی کو نبی ماننے والے، اس کا قول فعل، نبی کا قول فعل تیرے سامنے ہے، تو پھر تیرا بھی قول اور فعل وہ ہو جو خدا اور مصطفیٰ کا. حضرات گرامی، تمہیں واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے مسلمان ہو گئے، تو آپ فرماتے ہیں ہمارے علماء میں، یہودی علماء میں ایک زید ابن سانہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں، ہم آسمانی کتابوں میں ورق دیکھا ہے، ورق گردانی کی ہے، ہر سطر کو دیکھا ہے. ہم نے نبی کی جتنی باتیں وہاں پڑھی ہیں، نبی کے وجود میں، نبی کے قول میں، نبی کے فعل میں، وہ ساری کی ساری سچی تھی. لیکن دو ایسی چیزیں جن کا ابھی مجھے تجربہ نہیں ہو. سنتے پہ ہو؟ توجہ نہ سنو. ساری چیزیں صحیح ثابت ہو گئی، باقی بھی صحیح ہوں گی، لیکن دو ایسی ہیں جن کا ابھی میں نے مشاہدہ نہیں کیا، مجھے تجربہ نہیں. وہ کہتے ہیں ان کو تجربہ کرنے کے لیے عربی کا ایک لفظ ہے، علماء بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں لطائف الحیل. لطائف الحیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیلا تراشا جاتا ہے. آپ ہیلا اسکاپ کرتے ہیں نا، ہیلا اسکاپ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جائز ہے، ناجائز نہیں، جائز ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. یہی ہے نا. تو ہمیں یقین کمزور ہوتا ہے یا کبھی ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے. کیوں کبھی ہوتا ہے؟ کہ ہم خدا کے قول کو بھی جانتے ہیں، خدا کے فعل کو بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم ہیلا اسقاط کرتے ہیں. تو عرب میں بھی یہ اصول موجود ہے، اور اس اصول کے لیے جو لفظ مخصوص محدد ہے وہ لطائف الحیل ہے، کہ کسی کو آزمانا ہو تو ہیلا تراشا جاتا ہے. تو حضرت زید ابن سانہ نے بھی ایک ہیلا تراشا کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ دو صفتیں کیا نبی میں موجود ہیں یا نہیں. تو وہ دو کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں ان یسبق حلمہ جہلہ، کہ نبی کی قوت برداشت جہالت پر غالب. نبی کی قوت برداشت کس پر غالب ہے؟ جہالت پر غالب. ایک تو یہ دیکھنی ہے. دوسرا اللہ تزیدہ جہلا، اللہ تزیدہ قوت الحمل الا حلما، اللہ تزیدہ شدت الجہل الا حلما. دوسری یہ ہے کہ نبی پر جس قدر جہالت کا مظاہرہ کیا جائے تو نبی کے علم اور قوت برداشت میں اضافہ ہوتا جائے. اب آپ آگے دیکھیں گے یہ دونوں صفات جو نبی کی ہیں، اور نبی پر ایمان نہ لانے والا ایک ہیلے کے تحت اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا نبی میں یہ ہے یا نہیں ہے. تو ہیلا کیا تراشا؟ کہ میں نبی کے پاس جاؤں گا اور ان سے معاہدہ کروں گا کہ یہ لوگ ایسے 15 دن کے بعد مجھے اس کی کھجوریں دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، عرض کیا یا محمد مجھے کھجوریں چاہیے اور یہ اس کی رقم ہے، 15 دن تک مجھے مل جائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ خرید و فروخت نبی بھی کرتا ہے. نبی خرید و فروخت نہ کرے تو بعد والوں کے لیے سنت کیسے دے؟ تو آپ نے خرید و فروخت کیا. 15 دن کا معاہدہ ہوا کہ 15 دن کے بعد اس رقم کی جو کھجوریں بنتی ہیں وہ میں آپ کو دے دوں.
تو اب تو وہ یہ 2 صفات تلاش کرنے چلا، تو ابھی 15 دن میں 2 دن باقی تھے، تو آپ وہ جو لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے نا جام نبی میں، اس کو اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ زید ابن ثانہ آیا اور لکھا ہے کہ چادر اور قمیض ایسے 2 ہاتھوں میں پکڑے، کس کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ چادر کو بھی پکڑا، قمیض کو بھی پکڑا اور شدت سے پکڑا، اور لکھا ہوا ہے کہ غضبناک ہو کر آنکھیں بڑی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا۔ کوئی بڑا چودھری، کوئی بڑا راجا، کوئی بہت بڑا فہامہ علامہ، کوئی بڑا پیر ہوئے، جس کو نبی کی سنت علم نہ ہوئے، ذرا اس کو کوئی پکڑ کے دستے میں 2 جہاں دا سردار، نبیاں دا نبی تے رسولاں دا رسول، اور ایک عام آدمی نبی کی چادر کو پکڑتا ہے، قمیض کو پکڑتا ہے، آنکھیں اتنی بڑی خوفناک دہشت زدہ چہرہ بنا کے نبی کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا۔ اب یہ ہے عمل، تو قول کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے محمد تو وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، تو نے وعدہ کبھی پورا نہیں کیا۔ اے عبد المطلب کی اولاد، تم ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے ہو اور میں تیری اس عادت سے خوب آگاہ ہوں۔ یہ 4 جملے کہے کہ تم وعدہ پورا نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے، اور ٹال مٹول پر تم عادی ہو، اور میں اس سے اچھی طرح سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ اور اسی طرح پکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، آپ کی قوت ایمانی، غیرت ایمانی اور غلامی مصطفیٰ پہ سر کٹانے کا جذبہ، ہر وقت تیار بیدار رہنے والا عمر، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عدو اللہ اتقول لرسول اللہ وانا اسمع، اے اللہ کے دشمن، تو نے نبی کے کپڑے بھی پکڑ رکھے ہیں اور نبی کی چادر کو بھی پکڑ رکھا ہے، اور تو جسارت بھی کر رہا ہے، اور تو حضور سے ہم کلام بھی ہے اور میں سن بھی رہا ہوں۔ تو جانتا ہے نا مجھے کہ گلی کے ایک کنارے پر میں آ جاؤں تو شیطان دوسری کنارے پر گلی کے ظاہر نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے، اور تو میرے سامنے اللہ تمام نبیوں کے سردار، اللہ کا نبی، اس کے سامنے یہ کچھ کر رہے ہو اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی نا، تو وہ جملہ جو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ شاعرین عرس ہیں، تو اس جملے پر ذرا غور کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا و ہوا، حضور کی کوئی غلطی ہے نہیں ہے نا، نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں، لیکن عمر سے دیکھیں کس طرح مخاطب فرماتے انا و ہوا، اپنا آپ پہلے رکھا اور بعد میں زید ابن ثانہ کو رکھا، فرمایا انا و ہوا کنا احوج الیک من غیر ھذا یا عمر تأمرنی بحسن الادا وتأمرہ بحسن اتباع۔ اے عمر، میرے سامنے تو میں زیادہ اور پھر یہ زید ابن ثانہ اس بات کے منتظر تھے کہ تو مجھے کہتا کہ یا رسول اللہ اچھے طریقے سے ادا کر دو، اور زید ابن ثانہ سے کہتے کہ اچھی طریقے سے تم اپنے مطالبے کو پیش کرتے۔ اس کا مطالبہ غلط تھا اور تو نے مجھے یہ نہیں کہا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کرتے، اور زید ابن ثانہ کو کہتے کہ تم اچھے طریقے سے مطالبہ کرتے۔ اچھا یہ بات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر آپ اس کو لے جاؤ، بر خطرے بھی نہیں تھا، میں لے جاؤں ہاتھ سے پکڑا، کس کو؟ یہودی عالم کو،
جس ہاتھ نے نبی کے کپڑوں کو پکڑا تھا اس ہاتھ کو پکڑا اور آپ نے ارشاد فرمایا عمر اس کو کھجورے دو، جو اس نے مجھ سے مانگی ہیں وہ دو، اور تم نے جو اس کو ڈرایا ہے اور اپنا روب جتایا ہے اور اس پر جو خوف طاری کیا ہے، جتنا وعدہ ہوا تھا 20 کلو زیادہ دے دو تاکہ جو یہ ڈر اس کے اندر پیدا ہوا یہ 20 کلو زیادہ اس کے برابر ہو۔ حضرات گرامی، حضرت عمر لے گئے، تھوڑا سا آگے گئے نا تو زید بن ثانہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے عمر واللہ نہ قول میں بدتمیزی نہ فعل میں بدتمیزی، میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی کتابوں میں نبی کے سارے خصائل کو دیکھ چکا ہوں، نبی کے عادات کو دیکھ چکا ہوں، نبی کے اخلاق کو دیکھ چکا ہوں، آپ کے قول کو دیکھ چکا ہوں، آپ کے افعال کو دیکھ چکا ہوں، وہ ساری چیزیں جو ہماری کتابی آسمانی منشور کے مطابق اتری ہیں، خدا کی قسم ہر چیز میں نے سچی پائی ہے۔ میری جہالت تھی کہ نبی کی یہ دو صفتیں میں نے نہیں دیکھی تھی، وہی میں نے آج دیکھ لی۔ وہ بھی میں نے دیکھ لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا دیکھ لیے نا، میں کھجورے بھی تمہیں دے رہا ہوں، تو اب کیا؟ تو فرمایا یا عمر اشہدک باللہ انی رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا ونبیا ودین اسلام۔ اے عمر گواہ ہے، میں نے نبی کا قول اور پھر یہ عادات و خصائل دیکھے ہیں، تو میں تجھے گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ آج رضیت باللہ ربا، آج نبی کا قول دیکھنے کے بعد میں اپنے رب سے، اپنے مالک سے راضی ہو گیا ہوں اور اس کو رب تسلیم کر رہا ہوں، اسلام کو قبول کر رہا ہوں اور محمد عربی پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر یہ قول اور یہ فعل اس معیار کا نہ ہوتا، بتاؤ ایک یہودی عالم اسلام قبول کر سکتا تھا؟ حضرات میں تھوڑا سا اور لے کے جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کافی سارے لوگ آ بھی رہے وہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، تو میں ایک اور خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے شاید یہ غلامی کا جو تصور عربوں میں ہے اس بارے میں شاید آپ نہیں جانتے، لیکن آج آپ تصور ہے ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سمجھ لیں۔ عربوں میں دو ہی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک آزاد اور دوسرا غلام، سمجھیں؟ نیچے تو آگے مختلف قوم قبیلے ہو گئے، لیکن اس وقت دو ہی کیٹیگری تھی، ایک آزاد اور دوسرا آزاد کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور غلام کو جہالت کا دور، جو عزت اور آبرو آزاد کی تھی وہ کسی غلام کی نہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان۔ حتیٰ کہ میں یہاں بھی آپ کو یہاں تک بھی بتا دوں کہ اس جہالت کے دور میں اگر کوئی عورت لونڈی ہوتی، غلام یا غلام زادی ہوتی، اسے پورا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تاکہ وہ عورت آزاد عورت سے ممتاز ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ غلام عورت ہے اور یہ آزاد عورت ہے، کیونکہ کچھ آزاد یہ گھٹنے سے نیچے کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو وہ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ آزاد نہیں بلکہ غلام۔ یہاں تک بات سمجھ آئے؟ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک پتھر پر بیٹھے، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ یہ پٹھان لوگ جو روٹی خرید بنا کے خرید کر دکھاتی تھی نا، دال، گوشت، دودھ، کڑی، روٹی روڑ کے نرم کر کے بڑے پیار نہ کھاتے، ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سری۔ حضور علیہ السلام پتھر سے تشریف فرما کہ آپ سرید تناول فرما، سامنے تو ایک عورت گزری،
اور پورے مکے بھی جو عورت مشہور تھی کہ ایک زبان تو بڑی بے حیا، قول بھی بے حیا تے فعل بھی بے حیا، قول بھی صحیح نہیں فعل بھی صحیح نہیں، تو وہ سامنے آئی. اور جب بھی یہ عورت مردوں میں گزرتی تھی تو لوگ اپنے آپ کپڑے سنبھالتے ایک طرف ہو جاتے کہ پتہ نہیں کون سی بجلی اس چمنے میں نکلے گی، پتہ نہیں کیا بات کرے گی. تھی آزاد لیکن بات وہ غلط کرتی تھی، بے حیائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تناول فرما رہے ہیں تو وہ عورت سامنے سے گزری، آگے چلی گئی، والد پیچھے آئی. تو صحیح دسو میں اس وقت چشم تصور کے منظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہے ہیں نا؟ تو یہ تصور کا آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اندر سے بارگاہ رسالت میں کنیکٹڈ ہیں. تو جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہی سلیکٹڈ ہوتے ہیں، رحمت انہی پر ہی برستی ہے. تو چشم تصور میں دیکھو کہ حضور تشریف فرما ہے پتھر پر صحیح تناول فرما رہے، سامنے سے ایک عورت گزر رہی ہے بے حیا، آگے گئی واپس پیچھے آئی، حضور کو دیکھا تو کہنے لگی اے محمد ایسے کھا رہے ہو جیسے غلام کھاتے. تو آزاد کو، کسی آزاد آدمی کو غلامی کا تانا دینا یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے. لیکن حضور نے سنا، اس عورت کے منہ سے یہ جملہ سنا، اے محمد اس طرح کھا رہے ہو جس طرح ایک غلام کھاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا، میں کسی اور کا نہیں، میں اپنے خالق کا بندہ اور اس کا غلام ہوں. میں اپنے خالق کا بندہ ہوں اور اس کی بندگی میں کھا رہا ہوں. وہ جس طرح کھلاتا ہے محمد اسی طرح کھاتا ہے. اچھا جواب سنا نا، خاموش ہو گئی. تو پھر اس پر بس نہیں کیا، کہنے لگی اچھا یہ اکیلے ہی کھاؤ گے؟ اکیلے ہی کھاؤ گے؟ مجھے بھی دو. ایسے ہاتھ کیا مجھے بھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پلیٹ سے ایک لقمہ اٹھایا، اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا تو کہنے لگی میں نہیں کھاؤں گی. مانگ جو رہی ہے تو نہیں کھاؤں گی کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ نا، میں دینے والا محمد تمہیں دے رہا ہوں، کھاؤ. وہ بڑی سیانی تھی، وہ کہنے لگی نہیں یہ نہیں کھاؤں گی، یہ جو آپ کے منہ میں ہے نا یہ کھانا چاہتی ہوں، آپ کے جو منہ مبارک میں ہے یہ کھانا چاہتی ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک سے وہ لقمہ نکالا اور اس عورت کو دیا اور اس نے خوشی خوشی دبا کے کھا لیا. اب اس کی حالت کیا ہوئی سیرت نگار لکھتے ہیں، اور وہ حلف اٹھا کے قسم اٹھا کے لکھتے ہیں کہ قسم با خدا جس شخص نے بھی اس عورت کو دیکھا مرتے دم تک پھر اس کے منہ سے کبھی بے حیائی کی بات نہیں، پھر کبھی اس کے منہ سے کبھی بے حیائی کی بات نہ نکلی. اب مجھے بتاؤ اگر نبی سختی کرتے ان تینوں واقعات میں برداشت نہ کرتے تو اس طرح جہان تبدیل ہوتا، اس طرح کردار بدلتا، اس طرح عادتیں بدلتی؟ کبھی نہ بدلتی. نبی کے قول اور نبی کے فعل میں خدا نے نبوی نور و سرور رکھا ہے. جو جو سنتا جاتا تھا اندر کی دنیا بدلتی جاتی تھی. اور جس نے بھی جس قدر جہالت کا مظاہرہ کیا نبی نے اتنی محبت کا مظاہرہ. آپ کے لیے، آج میرے لیے، آج ایک عالم کے لیے، ایک پیر کے لیے ہم کیوں خدا نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا لقد کان لکم، تمہارے لیے اس میں بادشاہ شامل ہے، اس میں گدا شامل ہے، اس میں مستری شامل ہے، اس میں مزدور شامل ہے، اس میں امیر شامل ہے، اس میں غریب شامل ہے. ہر قوم کا، ہر چھوٹا و بڑا، ہر عالم و پیر، سیاست دان اس میں شامل ہے. اور خدا نے عرش پر اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور قیامت تک آنے والوں میں نے نبی کو شیشہ بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیا، سامنے آتے جاؤ اور اپنے کردار کو بدلتے.
انبیاء کرام کبھی پہاڑوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی گلی گلی، نگر نگر، ہر طرف جاتے ہیں، یہ اپنی سیرت لے کے جاتے ہیں یا نبی کی سیرت لے کر جاتے ہیں؟ صورت بھی نبی کی، سیرت بھی نبی کی، صورت وہی نہیں، سیرت وہی نہیں، سیرت کا نور اور صورت کا جمال لے کے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں جاتے ہیں جیسے نبی کے قول نے اثر کیا تھا اسی طرح صوفی کا قول بھی اثر کرتا ہے، جیسے نبی کی سیرت نے اثر کیا تھا اسی طرح درویش کی سیرت بھی اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، اس نے اپنا آپ ختم کر کے نبی کی سیرت میں اس طرح سمو دیا، جہاں جاتا ہے سورج کی وہ روشنی نہیں ہوتی جو درویش کے چہرے کی روشنی۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح اللہ نے فرمایا تم سب کے لیے نبی کی سیرت میں نمونہ ہے، ہم سب کو خدا نبی کی سیرت اپنانے اور اس پر جینے اور اسی پر مرنے کی ہم کو سعادت نصیب رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کل ٹھیک مغرب کے بعد جس طرح ابھی ایسا پتہ لگ رہا ہے، یقین جانے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چپیری کی مسجد نہیں ہے، یہ نہریہ شریف کی جامع مسجد میں جس میں عاشقین اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس سے بڑا اجتماع میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں، کل مغرب کی نماز یہیں ادا فرمائیں، علماء آئیں گے، صوفیاء آئیں گے دور دراز سے، انہوں نے آپ سے خطاب بھی کرنا ہے، قراء حضرات بھی ہوں گے، نعتخوان حضرات بھی ہوں گے۔ اندر تو مشکل ہے، اندر مشکل ہے نا بھائی، تو سردی بہرز ہو ان دسو تصور سارا مدینے پر قربان ہو جائے، کسی کو سردی گرمی کا پتہ چل رہا ہے نہیں، اس لیے کہ جو کی کنیکشن صحیح ہونا وہ سردی گرمی اور بہار خزاں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا سر وہاں پہنچ گیا جہاں فرشتے بھی سر قربان کرتے ہیں، سر بھی پروگرام ہوا، جید علماء کرام ہوں گے، اور اتوار کو تو خیر ایک سیل رہا ہوگا جس میں جید علماء کرام، جن میں کراچی سے میری بات ہوئی ہے مفتی پروفیسر منیب الرحمان صاحب تشریف لائیں، شاید اس طرف وہ پہلے نہیں آئے، اس سے پہلے تو نہیں آئے، لیکن جن کا عرس ہو رہا ہے ان کی محبت میں وہ بھی آ رہے ہیں، انگلینڈ سے علماء تشریف لا رہے ہیں، کراچی سے علماء آ رہے ہیں، پورے پنجاب سے مشائخ تشریف لا رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ایک میزبان کی حیثیت سے کہ بہت بڑی تعداد میں ہم اپنی محبتوں کا اظہار کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی گفتگو فرمائیں گے، ان کے علماء بھی ہوں گے، اور ایک خوبصورت پیغام بھی نہریہ شریف کے اسٹیج سے چک بیلی کے مقام پر پوری دنیا میں جائے گا۔ تو آپ تو میں نے جملہ کہا تھا نا، آپ نے دعوت کرنی، دعوت دیں گے، دعوت دینے کا نا آواز ضرور دیں گے، تو پھر اس دن دیکھنا کہ آتے ہیں وہی، تو پھر جس کو پتہ لگ جائے کہ یہ آواز کہاں سے ہے، دل کی گہرائیوں سے، اور دل میں ڈالنے والا کون ہے، دل میں ڈالنے والا، اور پھر آگے سننے کے بعد دل میں ڈالنے والا بھی ربطی تھا۔ تو آپ اس دعوتی عمل کو عام کریں، ہماری مائیں بہنیں عزیز بچیاں، یہ آپ کے سامنے کالج بنا ہے، 4-5 ہزار بچیاں مائیں بہنیں آرام سے وہاں پر بیٹھ کے وہ سارے کا سارا پروگرام ایک خوبصورت اسکرین کے ذریعے ہم ان کو دکھائیں گے، انتہائی پردے میں، تو جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنی آمین زیادہ ہوگی، خدا کی رحمتوں کی طرف ہاتھ بڑھیں گے تو خدا وہ بھی دے دے گا جس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، کل شام کی محفل میں بھی شریک ہونا ہے، اور پرسوں تو خیر آپ نے جمع غفیر کی شکل میں یہاں موجود ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دین و دنیا کی عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد پھر یہی پلاٹ میں آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا، آپ لنگر تناول فرمائیں، اور پھر میں وہیں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات بھی کروں گا، اور دعاؤں سے آپ مجھے چھوڑیں گے، دعاؤں کے ساتھ میں آپ کو رخصت کر دوں گا۔